7 سنہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور مختلف سرداروں کی طرف خطوط روانہ کیے، اور ان خطوط میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک خط جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھی روانہ کیا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کے معزز قاصد اس خط کو لے کر ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے تو ہرقل بادشاہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ اگر مجھے اہل روم کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور ان کی پیروی کرتا، کیونکہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال وہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، زغاتر نامی ایک راہب ہیں، ان کے پاس یہ خط لے کر جائیں، کیونکہ ان کی عزت اہل روم کے ہاں مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے ہی وہ حضور علیہ السلام کے معزز قاصد اس راہب کے پاس خط لے کر گئے، راہب نے خط کو پڑھا تو وہ اس بات کی تصدیق کرنے لگے، کہتے ہیں واقعی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے یہ سارے اوصاف میں نے اپنی کتاب میں پڑھے ہیں۔ چنانچہ اس راہب نے اپنا لباس تبدیل کیا، اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ اپنے عبادت خانے میں پہنچا، اور اپنے عبادت خانے میں جا کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی راہب نے یہ بات بیان کی تو جتنے بھی عبادت خانے کے اندر لوگ موجود تھے سب اس راہب پر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے مار مار کر اس راہب کو شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے معزز قاصد دوبارہ ہرقل بادشاہ کے پاس آئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو ہرقل بادشاہ کہنے لگا، کہتا ہے میں نہیں کہتا تھا کہ اہل روم سے مجھے ڈر اور خوف آتا ہے، وگرنہ میں ان کی ضرور پیروی کرتا، کیونکہ وہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بہرحال وہ معزز قاصد واپس آ گئے۔ جانتے ہیں یہ معزز قاصد کون تھے؟ یہ وہ معزز قاصد ہیں کہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور اسلام لانے سے پہلے جیسے آپ کسی گلی سے گزرتے تو عورتیں چھپ چھپ کر آپ کو دیکھا کرتی تھیں، اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جن کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32991 میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں کہ جناب جبریل امین بھی ان کی شکل کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3633 میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جناب جبریل امین آئے، اور اس وقت حضرت ام سلمہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھیں۔ وہ کافی دیر کلام کرتے رہے، حضور علیہ السلام بھی ان کا کلام سنتے رہے۔ جب وہ چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، اے ام سلمہ جانتی ہو کہ من ھذا، یہ کون تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ھذا دحیہ، یہ تو دحیہ کلبی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور آپ خطبہ دینے لگے، اور آپ نے یہ بات بیان کی کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک ان کو حضرت دحیہ کلبی ہی سمجھتی رہی، لیکن جب حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت دحیہ کلبی نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت جبریل امین تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل تھے، اور ان کے حسن کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ ملک شام جاتے تو عورتیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کے لیے ایسے باہر آ جاتی تھی، لیکن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نگاہ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔